اسلام کی تاریخ کا وہ بہت بڑا عظیم معرکہ جنگ وبا ہوئی تھی، جس میں
بڑے بڑے عظیم صحابہ اور تابعین تقریباً 1200 کی تعداد میں اس مہینے میں شہید ہوئے۔ جن میں حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب کی شہادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہتے ہیں درباری خطیب، دربار رسالت کے خطیب حضرت ثابت بن قیس، ان کی شہادت ہوئی۔ مہاجرین مدینہ جو مکے سے مدینے میں آئے تھے مسلمان، جن میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، یہ سارے مکے سے آئے تھے۔ ان کے امام تھے، ان کا نام تھا حضرت سالم، وہ بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ یمن کے صحابہ کرام کے سرداروں میں حضرت طفیل بن عمر، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبداللہ، جو کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کے بیٹے تھے، لیکن حضور کے روح ساتھ وہ بھی اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت شجاع صحابی تھے، شجاع بن بہادر، بڑے لمبے رکھتے تھے مگر کمر ان کی طرح جھکی ہوئی، وہ بھی اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ حضرت ام عمارہ، جن کا تذکرہ اکثر جنگ احد کے تذکرے میں بھی آیا ہے، ان کے بیٹے تھے حضرت حبیب بن زید، وہ بھی ابتداءً اسی معرکے میں شہید ہوئے۔ غزے کے 700 عالم اور حافظ قرآن اور اس کے علاوہ باقی صحابہ، جن کی تعداد ملا جلا کے 1200 کے قریب بنتی ہے۔ ایک بھی کام کا بندہ چلا جائے تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ سارے کے سارے لاکھوں پہ بھاری طے کے کام، وہ سارے کس جنگ میں، اسی جنگ میں شہید ہوئے جو ذوالحج کا مہینہ تھا۔ اور عجیب بات ہے، سن 11 ہجری تھا، اسی سال میں حضور کی دنیا سے رخصتی ہوئی، وہ بھی 11 ہجری۔ اسی سال میں حضرت بی بی فاطمہ کی رخصتی ہوئی، وہ بھی 11 ہجری تھا۔ اور اسی سال میں حضرت ام برکت، ام ایمن، جو نبی پاک کی دائی تھی، مائی تھی، ان کا بھی اسی 11 میں ہی ہجری میں ہی وصال ہوا۔ یعنی اس سال اتنی بڑی بڑی شخصیتوں نے دنیا سے کوچ کیا کہ جو کائنات پہ بھاری طرح کے ہوا۔ اس لیے اور میں نے پھر آج کا جمعہ ان کی بارگاہ میں خوش کے طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ جس وقت کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے، دادا صاحب جس موسم میں گئے ہم ہر سال ان کو سناتے ہیں، تو دادا صاحب ان ہستیوں کے سامنے چیوٹی بھی نہیں، وہ ہستیاں سمندر ہیں، دادا صاحب ان کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر دادا صاحب کا وہ سم گج بج کے بنائے، وہ تو اکیلے ہیں، اور دادا صاحب نے تبھی وفات پائی ہے، انہوں نے تو جانے قربان کی۔ اس لیے انصاف نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر نہ کریں۔ اس لیے میں نے کیونکہ اگلے جمعہ نہیں ہونا، بلکہ کسی نے آپ میں سے نہیں سارے ہونا ہے، تو اس لیے میں نے کہا بھی میں یہ قرض جو ہے یہ ادا کرتا ہے۔
برادران اسلام، حضور کی ختم نبوت اتنی ہی ضروری ہے جتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہے اگر بندہ کلمہ نہ پڑھے، سب کچھ کرتا رہے تو سارا برباد۔ بھئی کلمہ جو ہے یہی تو دروازہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو بغیر کلمے کے ماتھا رگڑے، زکاتیں دے، حج کرے، کعبے کو سر پہ اٹھا لے، ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ اور ختم نبوت اسی طرح ہے جیسے کلمہ۔ حضور کی ختم نبوت کو مانے گا تو مسلمان ہے، ورنہ سارا کچھ کر کے پکا کافر ہے۔ مرزائی قادیانی اسی لیے مردود مرتد کافر ہے۔ کیا ہے؟ کہتے جرنیل کا کیوں نہ اسلام نہیں رکھا ہے، یہ مرتد کافر ہے، اس لیے کہ اس چیز کے منکر ہے جس سے اسلام کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے اوپر کسی سے کوئی کمپرومائز مسلمان کیوں؟ اس لیے جیسے پیاسے کے لیے پانی ضروری ہے، بھوکے کے لیے روٹی ضروری ہے، اسی لیے مسلمان کے لیے ختم نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام اس بات کو مجھ اور آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم زبان سے زور لگاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میدان میں کبھی نکل آتے ہیں، صحابہ نے سیدھی گردنیں پیش کر دی۔ جان آخری بندے کی گواہی ہوتی ہے۔ گواہی آپ سمجھتے ہیں نا، کچھ یہاں پر میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی گواہی ہے۔ کان میں انگلی رکھ کے بولتے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی گواہی ہے۔ تحیات پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، یہ بھی گواہی ہے۔ یہ ساری گواہیاں کچی ہو سکتی ہیں کہ جیڑا بندہ میدان گردن رکھ کے سری کٹا چڑھے اور آ کے ہوڑ ایک گواہی پہ دینا کہ میرے نبی تو بعد نبی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی عظمتوں کو دنیا اسی لیے سلام کرتی ہے۔ اسی یعنی سن 11 ہجری، سن 11واں سال سے ہجرت کا نبی پاک بھی دنیا کو تشریف لے گئے عالم بقا کی طرف۔ حضرت بی بی فاطمہ چلی گئے، بڑے بڑے لوگ اس سن کو چلے گئے، حضور کا جانا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ سورج ہے تو ساری کائنات میں یہ سورج ڈوب جائے دوپہر کے ویلے کی ہونا ہے اندھیرا۔ نبی پاک اس کائنات میں جب دنیا کے اندر تھے تو آپ کی کیفیت سورج کی طرح، اور سورج ڈوبا پھر اندھیرا ہی۔ اب اس اندھیرے میں نہ کسی، جب اندھیرا ہو جاتا ہے نا، کوئی بلب نہ ہو، کوئی ستارہ نہ ہو، کوئی جگنو نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو پھر ہاتھ کو ہاتھ دکھائی، بندے کو چہرے کو چہرہ دکھائی، یہی حال ہوا۔ ادھر حضور دنیا سے چلے گئے، اب اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو۔ جو منکر تھے وہ کھول کے دبے ہوئے تھے نا،
دبے ہوئے تھے، لیکن جو ہی حضور گئے وہ سارے کے سارے چہروں سے اپنے نقاب کھینچ کے سیدھا ننگے ہو کے سامنے آ گئے۔ جتنے مرتد، منافق، یہود، نصارہ، جتنے آستین کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے جن سے ڈرتے تھے، اب ان کو اپنی پڑ گئی، کسی کو اپنا ہوش۔ نبی پاک کی جدائی کوئی معمولی کہتی، کہتے ہیں سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا۔ سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا۔ اور کسی نے اور بھی کہا، اس نے کہا کہ دیکھتا ہوں تو ہر چیز سلامت ہے میرے گھر میں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو ہر چیز سلامت ہے میرے گھر میں، سوچتا ہوں تو رہا کچھ بھی نہیں۔ بات یہاں سوچ کی تھی کہ حضور کا جانا تھا تو ہر باطل کا لوٹ کے واپس آنا، اور باطل میں ایک طرف سے نہیں آیا، چاروں طرف نہیں 6 طرف سے باطل نے گھیر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر ہر طرف سے، کیونکہ آپ کے ذمے خلافت آئی، حضور کی نیابت آئی، اب ڈیوٹی کس کی ہے؟ جو بڑا بنا، اب اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کشتی کو بھنور سے نکالنا، اس مدینے کی مملکت کو دشمنوں سے بچانا۔ جو بڑا بنے گا یا نہ بنے گا تو پھر اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ اب شہباز شریف صاحب بنے ہیں وزیر اعظم، اور ملک کا بیڑا گرک الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ جنرل صاحب چھتری لے کے اٹھے، اگر کی دیا اور کی دیا تسی بھی نعرے لا۔ مطلب آج کی خبر حاجی صاحب سنا رہے تھے کہ ہماری اتنی بڑی بڑی موٹر ویز ہیں، وہ ایئرپورٹ ہیں، پہلے 24 کروڑ عوام کو گروی رکھا، اب سڑکیں بھی، یعنی اب آپ سارے اس وقت کرائے پہ چل رہے ہیں، کرائے پہ دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ ساری کرم نوازی ہمارے حکمرانوں کی ہے، اوپر جرنیلوں کی ہے، کیونکہ ان کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارے کے سارا گناہ، اور ہم اور آپ اس میں مجرم اس لیے ہیں کہ ہم بھی ان کے نعرے، یہ تو سیکھے گئے نا، یہ یہ نون ہے، یہ میم ہے، یہ عمران ہے، یہ خان ہے، یہ سارے گناہ میرے برابر دے، میں پیٹتا آ رہا ہوں، انہوں نے نعرے مارنے چھڑ دے، میں چھڑ دے ہوئی کر انہوں نے لاکھ لعنت پہ دو۔ ملک کو یہاں تک نہیں، یہاں تک دبو دیا، اب صرف نمائش باقی، صرف کفن دفن باقی ہے، باقی سارا انتظام، اور ان ساروں نے یہاں سے خیر سے، ان کی آل بھی باہر ہے، ان کا مال بھی، یہ صرف ہم ہیں گدھے، ہمارے اوپر سواری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ سارے زمینداری وغیرہ کا ٹبر انہوں نے باہر چلے، لیکن صدیق اکبر نے تو باہر نہیں جانا، ذمہ داری قبول کی، اور مملکت ماں ہوتی ہے، ماں، اور غیرت مند بیٹے ماں کا سودا، کبھی ماں بھی کسی نے گروی رکھی ہے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ رکھنا، اور کبھی ماں بھی کسی نے کرائے پہ دی ہے، وہ بےمان امریکی تھا، ایک اس نے کہا تھا پاکستانیوں کی اوقات کی ہے، یہ آپ کو پتا ہوتا ہے، امریکی بدبخت نے کہا تھا پاکستانیوں کی
ہوگا کہ یہ اپنے مفاد واسطے اپنی ماں بھی دے سکتے. وہ آپ کا منہ نہیں دیکھا تھا، میرا نہیں دیکھا تھا، ان کا دیکھا. جو ہمارے اوپر مسلط ہے ان کا منہ دیکھ کے کہا تھا کہ ان کی یہ ہے فطرت. تو یہ پاکستان یہ ہے اولیاء کا پیغام. یہ وطن جو ہے یہ ہماری ماں کی طرح ہے. یاد رکھیں ماں وہ ہوتی ہے جو 2.5 سال اپنی چھاتی سے ہمیں دودھ پلاتی ہے. لیکن جس دھرتی پہ ہم رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ ساری زندگی اپنی چھاتی سے ہمیں دودھ پلاتی ہے. 2.5 سال کی ماں ہوتی ہے پھر میری ساری عمر نہیں سمجھ آئی. اسی پہ سوتے ہیں، اسی سے اگا ہوا کھاتے ہیں، اور طور پہ جب مر جاتے ہیں پھر جھولی پھیلا کے کہتی ہے آج چھوڑ جا. یہ اتنی مقدس ہوتی ہے وطن کی مٹی. تکلیف ہوتی ہے یا تو وطن بنا ڈھکا ہوئے نا، اور کھاتے نہ عقل نہیں تھے. یہ عقل ہے پھر تو مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا. ظاہر تکلیف ہوتی ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی بول اٹھتا ہے. میں تو انسان کا بچہ ہوں. تو تکلیف ہوتی ہے جب ہماری ماں کا کوئی سودا کرا اور ہمیں یہ کہے اسی وطن بچا رہے ہیں. ہمیں تو انہیں جانور سمجھا ہوا. صدیق میں دین، وطن، ایمان کی غیرت پھوٹ پھوٹ کے بھری. اس نے کہا میرا کبھی فکر نہ کرنا، تو جا کے رب کی رحمت میں آرام فرما، تیرا غلام تیرے وطن کو بچا. اللہ چاروں طرف نہیں 6 طرف سے مدینہ گھر گیا. جتنی دبی ہوئی چنگاریاں تھی شعلہ بن کے، انگارے بن کے دہکنے لگی. جو طاقتیں اندر تھیں وہ بھی شعلہ بن گئی، اور جو باہر کی طاقت روم سپر پاور تھی اس نے بھی دیکھا نا کمزور. یہ کمزوری بھی بڑی عجب ہے. بندہ کمزور، وہ شیر جنگل نہ جدوں میں ہو جائے نا کمزور، پھر وہ ہاتھ میں کہہ دے وہ لگل بغیر نہیں ہوتے کتے جنگلی. کوئی کتا اتھو پیدا ہے، کوئی اتھو پیدا ہے. کوئی چنگا بندہ شیر لیکن وہ شولا کہتے یہ بھی بیٹھتا ہے. کہتے یہ کمزوری بڑی ظالم ہے. پاکستان کمزور ہو گیا، بڑی لوگ کتے پہ گئے. وہ اندر آنی گیتا الگ روچ دیا نے باہر والے کتے. کمزوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ فرماتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، یعنی جنہیں تقدیر لکھی سی کائنات تھی اس قاضی کا یہ فیصلہ تے فتویٰ کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جیڑی قوم، جیڑا بندہ، جیڑی شے ہو جاتی ہے کمزور، پھر مچانے نے کتے تے بلے بھی شور، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے ہو گیا ہے. پتر ہونا 5 سال کا، 8 سال کا، 4 سال کا، 12 سال کا، ابا شیر ہوتا ہے. ادھر آ جا، ادھر آ جا. جیڑے ٹپڑ 16 سال میں پھر ابا پھر وہ گھر زمین لگتا. ایک نوجوان بیٹھے انہیں پتہ ہے پہلے ابا کا دے دیا. اچھا ابا جی جب وہ کہنا 17 سال دے
اور پتر میری طرح بیٹا آ رہے ہو وہ تجھی والے نہیں پکارتا یہ بندے کا پتر آپ چھڑے آپ اٹھ کے پیتا ہے. باپ جب شہزور ہوتا ہے تو گھر میں اسی کا شور ہوتا ہے. کوئی آنکھ نہ بیٹی نہ بیوی نہ بچے جو ہی ابے کی اولاد ہوئی پرزور. ابے دے مکدے گئے شور ہن نقشہ ہو گیا ہور دا ہور. پہلے سی مرید کے ہن بڑھ گیا لاہور. ہے کہ نہیں؟ نقشے بدل جاتے ہیں. کہ سارے ابیانوں پتہ ہے میرے سمائے جڑے یہ تجربے نہیں انہوں نے کی پتا. اساں سارے ہن پتر بیٹھے ہونا تے پھر آرام نال گل کری دیے کہ کتے الٹے ہی جواب. یہ کمزوری اس کو کہتے ہیں. جب بندہ کمزور ملک کمزور ہوتا ہے پھر اگر تگڑا ہوگا بندہ فالج کا حملہ ہو سہ لیتا ہے. لیکن کمزور ہو گیا ہلکا سا جھٹکا بندہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مرگ مفاجات. اچانک موت دبوچ لیتی ہے. نہ پاؤں ہلانے دیتی ہے نہ آنکھ اٹھانے دیتی ہے. کیوں؟ جسم کمزور ہو گیا. تو فرمایا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی. یہ کمزور ہونا جرم ہے. کمزور ہونا جرم ہے. مسئلہ بھی سن لینا. ہوتا ہے نا عموماً کہ پتر ہو جانا بڑے جڑے بڑے بیٹھے سن لو جڑے پتر ہو جانا جوان تے پھر ابے نو آدھے ابا جی کمرے بنڈ دے کمرے بنڈ دے. یہ جہاں پہلیاں یہ بھی اپنی جیوندے جی بنڈ دے. ہو سکتا ہے بعد میں جھگڑے ہو ابا جی یہ جڑے پیسے پہننا پہ یہ بھی سانو بنڈ دے. اور بے وقوف جڑا احمد پیو ہے اور گل سے ٹھیک ہے بعد نہ لڑتے رہے. وہ کمرے سے تین بیٹے بھی تھے تین اے تیرا اے تیرا اے تیرا. انہوں سمجھ ہی نہیں آئی کیڑا ہوئے گا میرا. وہ بزرگو جڑے بیٹھے وہ سن لو تین کمرے ون دیتے ہفتہ نہیں گزریا. انہیں آخیا بھائی ایک کمرہ تو میں دیتا جو میں نے ہاں. انہیں آخیا او منی دے آ جائے دوسری کنی تو بھی دے آ جائے جب جی چنی تو وہ تینوں نے کمرے مل لے. ابا جی تسی چار پیسوں کے برآمدے دی کرے پاس. اس کو کہتے ہیں مرگ مفاجات. یہ احمد باپ کی نشانی ہے. جنہیں دے چکے ہو دے چکے ہو. جنہیں نہیں دیتا اپنے جیوندے جی نہیں دینا اپنے کنٹرول چ رکھنا. پھر تین سلوٹ کرن گے. پھر زندگی کچھ تھوڑی جی سکھ نال گزرے گی. پھر بہو بھی آکھے گی کمرہ تے ابے ہو رہا ہے. انہوں بھی پتہ ہے پیسے کے ابے ہو رہے نے یہ پہلیاں یہ دکاناں. اس لیے میرے پیر اور میرے استاد ہمیں کہا کرتے تھے فرماتے تھے وہ بے وقوف باپ ہے جو اپنے جیتے جی اپنی وراثت بانٹ دیتا ہے. رب کوئی نادان تھوڑا تھا. اس نے وراثت کا نظام ہی یہ رکھا ہے کہ بندہ مرے گا پھر تقسیم ہوگی. یہ گلا میں تھوڑے واسطے کرتا ہوں. انہوں کو سننا بھی ہے عمل بھی کرنا ہے. ورنہ انسان بھی کمزور ہوا موت اچانک گردن پکڑ لیتی ہے. ملک کمزور پھر بھی موت اچانک. جو چیز کمزور ہوتی ہے ہر چیز اس پر زور ہوتی ہے. پانی بھی جب آتا ہے تو اونچی جگہ کی طرف نہیں جاتا نیچے کی طرف آتا ہے. اسی لیے ہاتھ بھی اٹھتا ہے
طاقتور کی طرف نہیں اٹھتا. اپنے ملک سے دیکھ لیں، جج کا فیصلہ آئے گا تو غریب کے خلاف، جنرل کی طاقت بھی استعمال ہوگی چھڑی تو غریب کے خلاف، طاقتور کے الٹا ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے صدیق اکبر جو ہی حضور کے نائب بنے اور حضور کے جانے سے اچانک آسمان زمین پہ گر گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق جیسا جرار آدمی حواس کی دولت کھو بیٹھا، مولا علی روتے روتے بے ہوش، عثمان غنی کو کان میں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، روتے روتے زمین کریدتے ہیں. کچھ لوگ حضور کے جانے کے دکھ میں مر گئے، کچھ لوگ دیوانے ہو گئے، کچھ لوگ شہر مدینہ چھوڑ گئے کہ غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. تمہارے بعد کہاں وہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے تمہارا جواب لائے. میاں صاحب کہتے ہیں تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئی حویلی. ہے کہ نہیں؟ جب تک سرکار تھے سارے وفا شعار اطاعت گزار تھے، جتنے غدار تھے وہ بھی دبکے ہوئے سہمے ہوئے. سرکار کا جانا تھا اور ختم نبوت کے ڈاکو سر اٹھا کے نکلنے لگے، سپر پاور اپنے پنجے دکھانے لگی. دشمن مگر مچھ کی طرح جبڑے کھول کے مدینے کے مملکت کو اپنے اندر ہضم کرنے کے لیے بےتاب ہونے لگا. سانس التہا بن کے دشمن اس ملت اسلامیہ مدینے کی سلطنت کو نگلنے کے لیے پھنکارنے لگا. اب اگر کوئی کمزور ہوتا تو یقیناً اس نے کہنا تھا اس سے بھی سلو کرو، اس سے بھی انگریزی میں کہتے ہیں کمپرومائز کرو، سلو کرو. لیکن صدیق اکبر کو حضرت عمر جیسے لوگوں نے مشورہ دیا کہ وقت ایک ہے، دشمن ہر طرف سے آ گیا ہے اور بالکل اژدہے کی طرح نگلنے کے لیے بے قرار کھڑا ہے. ابو بکر سب سے باید وقت مقابلہ ممکن نہیں ہے، یہ زکات کے منکر ہیں، ان کو کہو نہ دے. فرض کا مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، سلو کر، یعنی سیدھا زرداری بن گیا. زرداری صاحب کا فلسفہ مطلب فلسفہ یہ ہے کہ تسی حکومت بلاول سے من دے دیو، پھر جنرل تسی کھائی جاؤ، افسر تسی بھی کھائی جاؤ اور اپنے آپ تسی بھی کھائی جاؤ، نور والے تسی بھی کھائی جاؤ. یہ جڑے احمد پاگل چوبی کرو انہاں کو مکائی جاؤ تے چونا ملک نو. اور پھر یہ لاہوری ہے کیا کر کے کھاندے نے لاندے بھی نے کیا احمد پاگل قوم کی قوم، بدو قسم کی قوم. کیا کہتے ہیں انہوں نے اماں نے جہر سامان آیا کہ کیا کھانے نے چلانے، ایسی جاہل بدو قسم کی قوم. ابو بکر سلو کر، ورنہ کس سے لڑے گا. یہ زکات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کا منکر مسیلمہ اٹھ کھڑا ہوا. ذرا تھوڑا سا ابو بکر تھوڑا سا نیچے کر، یہ روم کی طاقت ہے. تھوڑا سا صدیق اکبر نے کہا جہاں تک زکات کے منکروں کی بات ہے
تم تو کہتے ہو پورا نظام زکات کا دھڑام سے نیچے گرنے دے، میں ابو بکر اکیلا کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کی بیویاں ابو بکر پر جنگل کے درندے حملہ کر دیں، ہماری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، تو میں اتنی بھی صلح نہیں کروں گا۔ کتنی؟ فرمایا جو آدمی بکری نہیں، بکری کی رسی بھی زکات میں دیتا تھا، اگر رسی بھی کسی نے روکی تو پھر فیصلہ صدیق کی تلوار کرے گی۔ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اعلان کر دیا کہ نہیں کروں گا، ان سے سنو، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ادھر یہ ہے مسیلمہ ہے، ادھر طلحہ ہے، ادھر یمن کی طرف فلاں ہے، ادھر یہ عورتیں کھڑی ہو گئی ہے، کس سے لڑے گا؟ تو میں چوکوں کی جنگ لڑوں گا۔ اور روم والوں کا کیا کرے گا؟ چلو مہربانی کر روم کی طرف حضرت اسامہ نبی پاک نے روانہ کیے تھے، ان کو ذرا روک لے، ملتوی کر دے، کیونکہ اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو باہر کون بھیج رہا ہے، ادھر کون بجھائے گا؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ جو جھنڈا نبی نے باندھا تھا اس کو ابو بکر نہ کھولے گا نہ کھولنے دے گا۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آدمی اکیلا ہے، ڈٹ گیا ہے، یہ ہے صدر، یہ ہے وزیر اعظم، اس کا نام ہے ابو بکر، یہ ہے نائب محمد عربی۔ اس کو کہتے ہیں کہ سلطنت کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے۔ اللہ، نہیں چھوڑوں گا، نہیں کھولوں گا یہ جھنڈا ایسے بنا رہے گا۔ انہوں نے کہا چلو ایک اور کام کر، یہ اسامہ 18 سال کا لڑکا ہے، سرکار تھے، سب کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، لیکن ایک تو 18 سال کا لڑکا اور ساتھ مولا علی جیسا فوجی۔ سوچ خالد سیف اللہ اس جھوکرے سے جھنڈا لے لے، کوئی تجربہ کار یا مہاجر یا انصار کو پکڑا، ایک یہ لڑکا، دوسرا یہ غلام زادہ ہے، غلام زادہ، غلام سمجھتے ہو، پیسے ان میں خریدتے، اوقات ان کی کیا، ایک جانور جتنی بھی نہیں ہوتی، ایک غلام، دوسرا بالکل کالا حبشی، یہ قریشی، یہ سارے چٹے، یہ اس کالے کے بچے کو کیسے مانیں گے؟ اس کو یا تو تو معطل کر، چھٹی کر، اس کی جگہ کوئی قریشی، کوئی ہاشمی، کوئی مہاجر، کوئی انصار میں سے کھڑا کر۔ صدیق اکبر نے کہا جسے نبی نے امیر بنایا ہے، کس کی ہمت ہے اسے فقیر بنائے؟ لیکن جو فیصلے دین و ایمان یقین سے کیے، مدینہ بھی بچایا، مدینے کی سلطنت بھی بچائی، اور وہ جو بھیجا تھا مارکے کے لیے حضرت اسامہ کو، ناکام نہیں کامیاب پلٹے، اور اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوا اندر والے شعلوں انگاروں پر۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے تھے کہ مدینے کی سلطنت کمزور ہو گئی، اگر یہ کمزور ہوتے سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے یہ فوج نہ بھیجتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کمزور نہیں، یہ کمزور ہے۔ نفسیاتی طور پر کفر دب گیا، یہودیت دب گئی، نصرانیت دب گئی، منافقت دب گئی۔ اب آ گیا ایک منظر، وہ جو تھے زکات کے منکر، انہوں نے زکات دینی شروع کر دی، سمجھ میں آ گئی یہ کمزور نہیں، یہ تگڑے ہیں۔ پھر کتنے سنتے ہو، ہاتھ کھڑا کر۔ اور 15ویں صدی کے پیروں پر خدا لے جائے، صرف کھان جو گے ہو
اس لیے دعا کیا کرو اللہ پیروں کو علم دے، پیر عالم بنے، پیر منبر پہ بیٹھے، پیر امت کی رہنمائی کرے، یا پھر پیر سے کھائیں یا کھائیں یا آرام کریں، دو ہی کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد زیادہ سے زیادہ آرام فرماتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں پھر کھاتے ہیں، اور دو ہی کام۔ جب تک پیر فرید تھا امت جانتی، پیر داتا تھا سکون آتا تھا، پیر میرا حسین تھا تو پھر گلی گلی میں حسین۔ اللہ، اس لیے ذرا فریدہ کے پیر کے جیسے کاموں کی شانہ بڑھایا کہ پرلیاں میں جگہ ہے، ورنہ اے پیر صاحب سے سبڑے کی کرے نہیں سکتے۔ چلو دیکھیں نا، یہ ہے پیران کا فائدہ، ایک پیر نو جگاؤ کہ ساری امت جاگ اٹھتی ہے۔ میرے پیر صاحب سننا میرے استاد جی پیران نو انہوں نے سپیشل جا کے آکھنا آؤ پڑھو، وہ پھر جی پیر انہیں نخرے لے، دو دو خلیفے نال انہوں نے نخرے کرنے، ساڑھے نخرے پیر صاحب میں چکنے، انہوں نے نخرے بھی چکنے۔ ایسا آگنا سرکار انہوں نے یہ پڑھتے ہیں نہیں، جدو امتحان ہوتا ہے سارے ہاتھی تھے، انہاں ہر سال انہوں نے ترقی پیش کرنی، ایسا آگنا ساڑھا نمبر ہے کہ گھر آگے تھے پڑھ لیتے ہو کہ یہ فیل ہو کے پھر پاس۔ پیر صاحب نے آگنا ایک پیر کی چھامدہ بن گیا تو پیچھے ساری قوم کا۔ یہ اڑھائی بندے میرے بھی مرید نے، میں بندے کا پتر ہوں الحمدللہ بھی ٹھیک۔ انجن تکڑا ہے تے ڈبے بھاوے نکمے ہون نال والا نے بھی ہون۔ ڈبیاں نے گھسیٹ کے لائی، یہ انجن دے ہی پیڑا کر کے ڈبے پیچھے تسی چائنا دے لا لاؤ تے بھاوے جرمنی ہوتے۔ سبحان اللہ، اس واسطے میں اسے لالچ ماتا کہ میرے نال ہی ہاتھ ملا لو اس دیر رہو گے، میں گھسیٹ گھسیٹ کے تم لے جاؤں وارث شاہ فقیر کا پھڑ بلّہ جنہیں ٹوٹیاں نو پھر گنڈڑائی، ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ صدیق اکبر نے زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کر دیا، گرتی ہوئی امت کو کھڑا کر دیا، شکست کھاتی ہوئی امت کو فتح کے بالکل منزل پہ قائم کر دیا۔ حضرت عمر کو بھی ہوش دلایا، مولا علی کو بھی سامنے لایا، پوری کی پوری امت سلطنت مدینہ مدینہ ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں چارہ فرما بے آزار ماں پختہ از دستت اساس کار ماں، او صدیق آج امت پھر گر گئی ہے، کرم فرما قد پاکستان بھی آ۔ وہی ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں صدیق آ، عمر آ، اتنے منافقت اپنے ڈیرے نے، اتنے یہودیاں نے پھیرے نے، اتنے نصرانیاں نے پھیرے نے، اتنے شیطانہ نے گھیرے نے، ایک بار صدیق پلٹ آ۔ اسی لیے کہتے ہیں علی دعا، عثمان دعا، حسن دعا، حسین دعا، یزیدی بہت ہو گئے ہیں حسین آ۔ گلی گلی میں یزید ہے، ہر ہر منزل پہ ایک پلید ہے، ان پلیدوں کا جو علاج ہے وہ حسینیت کا راج ہے۔
اس لیے صدیق اکبر نے ایک ہی سال نہیں چند مہینوں میں ربیع الاول میں حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع الاول کے بعد کیا تھا؟ ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ جنگ چھڑی۔ صدیق اکبر نے، اب دیکھیں ذرا عقل دیکھیں، فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، پہلے امت کو بیدار کیا، صحابہ کو ہوش میں لائے، نظام کو حضور کے دور کی طرح کھڑا کر دیا، اس کے اوپر ختم نبوت کے ڈاکوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے کتنے 11 لشکر ترتیب دیے مدینے کو بچانے کے لیے۔ مدینہ جب بچا دیا، اب آپ نے آگے کی فکر فرمائی۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو، شرحبیل بن حسنہ کو، پہلے ان دو کو مسیلمہ کی طرف بھیجا۔ اب سمجھے یہ کہ ایک طرف نہیں تھا معاملہ۔ مسیلمہ جو تھا اس کے پاس 50,000 کے قریب پوری آرمی تھی، اور مسلمانوں کی ساری آرمی ملا کے 12-13,000 تھی ٹوٹل۔ حضرت ابو بکر نے 2,000 ادھر، 1,000 کسی کو اکرمہ کو دیا، کچھ شرحبیل کو دیے، لشکر مختلف، جا کے ایک ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر اس نکت کو سنبھالیں، دشمن ادھر سے آ جائے۔ چاروں طرف حضرت صدیق اکبر نے اس مختصر فوج کو پھیلایا، اور پھر جس وقت یہ لڑتے لڑتے، مقابلہ کرتے کرتے، انہیں زیر کرتے کرتے معاملہ سلجھاتے اس کشتی کو کنارے لگاتے لگاتے اب سمٹتے آ رہے ہیں۔ اب اس منزل کی طرف جائیں گے جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید ادھر گئے، ادھر سے کامیاب لوٹے، لیکن نقصان ایک جگہ سے ہوا، ادھر تھا مسیلمہ، بہت بڑی آرمی تھی، بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی طاقت تھی، اور یہ بدبخت حضور کے دور میں ہی سر اٹھا چکا تھا، غلط فہمیاں پھیلا چکا تھا۔ 150 سال اس پلید بڈھے کی عمر تھی، پورا پکا شیطان آدمی تھا یہ مسیلمہ، اس کا نام تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا رحمان الیمامہ۔ کیا؟ رحمان اللہ کی صفت ہے۔ لوگوں کے دماغوں پہ، دلوں پہ، وجودوں پہ قبضہ کر چکا تھا، اپنے آپ کو نبی پاک کے مقابلے میں نبوت میں کھڑا کر چکا تھا۔ اب اس کی طرف حضرت اکرمہ گئے، حملہ کیا، پسپا ہو گئے، یعنی شکست ہو گئی۔ حضرت شرحبیل گئے، شکست ہو گئی۔ 3 مرتبہ مسلمانوں کو اس نے شکست دے کر پیچھے پلٹایا۔ اب مسلمان پیچھے آ گئے، صدیق اکبر نے دی صدا، فرمایا میرے مدینے میں رہنے والے صحابہ، میرے نبی پاک کے غلاموں، میرے نبی پاک کے خداموں، حضور کی ختم نبوت پر، اسلام پر کڑی رات آ گئی ہے۔ اب وہ لوگ جو بدر میں لڑے تھے، ہم کہتے تھے بدر والے اب میدان میں نہ نکلے، کوئی ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ معاملہ ہے نبی پاک کے تاج کا، معاملہ ہے نبی کریم کی نبوت کی دستار کا، معاملہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اگر کوئی رومال چھین کے لے جائے برداشت ہے، کوئی آستین پھاڑ لے برداشت ہے، کوئی یہاں سے کوئی دھاگا کھینچ لے برداشت ہے، اگر کوئی میرے باپ کی پگ ہی اتار لے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کی پگ ہے، پوری امت کی عظمت کا دار و مدار نبی کی ختم نبوت کی دستار ہے۔ اس کا ایک تار بھی کوئی کھینچے گا امت اسے تار تار کر ڈالے۔ صدیق اکبر نے یہی سبق دیا کہ اب بدر والوں تم بھی نکلو، مسجد والوں تم بھی نکلو، اذان دینے والوں تم بھی نکلو۔ پھر پیچھے کوئی نہ رہا، اور تو اور گھروں میں بیٹھی ہوئی بیویاں جنہیں توفیق ملی، حالانکہ لمبا سفر تھا،
بیویوں میں بھی ایسی بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے چہروں کو چھپایا، تلواریں اٹھا کے انہوں نے بھی میان میں ڈالی اور دوڑا دیے گھوڑے، جن کو حکم دے رہے تھے کہ ساتھ محلے کی مسجد میں نہ جانا کیونکہ تم عورت ہو، اب وہ مسجد کے محلے والی مسجد میں جسے جانے سے روکتے تھے، آج وہ میدان جہاد میں اتنے لمبے سفر پہ چل نکلی ہے اور کہنے والا کہتا ہے جانے دو، آنے والا کہتا ہے آنے دو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب پہنچے حضرت شرحبیل بھی اکرمہ بھی راستے میں تھے، نبی کریم کے خطیب حضرت ثابت بن قیس، حضرت عمر فاروق کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب، اور یہ وہ ہستی تھی، حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا بھائی مجھ سے دونوں معاملوں میں نمبر لے گیا، دونوں منزلوں پہ میرا بھائی مجھ سے نمبر لے گیا۔ پہلی منزل تھی مکے میں کہ حضور نے دی صدا کہ آؤ کلمہ پڑھو جنت کے وارث بن جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچوں میں گم تھا، میرا بھائی مجھ سے پہلے کلمہ پڑھا۔ دوسری منزل تھی جب ختم نبوت کی جنگ ہوئی، حضرت عمر پیچھے حضرت ابو بکر کے پاس ہے اور بھائی رکاب میں پاؤں رکھ کے میدان میں اتر گئے، اور حضرت سیدنا عمر کے بھائی حضرت زید بن خطاب نے جھنڈا مہاجرین کا پکڑ لیا کہ مہاجرین کی بات میرے ہاتھ میں ہے، اب جو انصار تھے ان کی بات، ان کا جھنڈا، ان کا علم حضور کے خطیب حضرت ثابت کے ہاتھ میں۔ خطیب صاحب سانو آتے ہیں صرف کھڑ جو گئے انہوں نے پتہ ہی نہیں، یہ تو وقت پہتا ہے جھنڈے سارے ہاتھے سے یہ ون آہستہ آہستہ ایک دوسرے نے کھاتے جا کر گے اور سن تسی اور چھڑتے سن نہیں کرتا یہ تو اسی کام جان دے تسی جہے میں دیکھنے کا تو جان دے وہ اور سن تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ تو سامنے کدے صافی بھی آپ رسید بھی نہیں کی تسی کیڑے ثابت کر گئے اسی آتے ہیں چلو سنوے تے فخرے وہ خطیب ساری برادری دا سی سبحان اللہ۔ وہ گجرانوں پوچھو تسی کی ہو، میاں محمد بخش ساڑا نہیں سی اے مارا بولو کچھ آرائیاں بولو یا دنیا سی جو کچھ بھی کرتے پایا پر شاہ عنایت توڑا سی کے ساتھ کیوں جی اے آرائی جیڑے میں بھی پوچھنا ہوا میاں شیر محمد توڑا سی کے ساتھ پھر چوکی ہو جانا ہے نا گل سبحان کوشش کریں گے کسی سالے نال سیدھی کام رکھو، نرمی رکھو سارے نال سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس خطیب کس کے؟ نبی پاک کی۔ اب تفصیل کا وقت نہیں کہ میں ایک بندے کے تفصیل اتنا سمجھے کہ حضور کے خطیب، خطیب لاہور، خطیب پاکستان، خطیب اسلام، خطیب یورپ، خطیب یو کے، خطیب امریکہ، خطیب مشرق، لیکن یہ ہے خطیب نبی۔ حضرت ثابت بن قیس کے ہاتھ میں مہاجر انصار کا جھنڈا، حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے ہاتھ میں مہاجرین کا جھنڈا، دونوں نکلے میدان میں۔ اب نقشے بدلنے لگے، لیکن کہاں 12-13 ہزار، کہاں 50 ہزار پوری آرمی، ادھر نہ صدیق ساتھ نہ عمر ساتھ، ادھر خود جو جھوٹا نبی وہ سر پہ کھڑا ہے،
اب انہوں نے تابڑ توڑ حملے بلا بن کے آفات بن کے ایک سیلاب بن کے مسلمانوں پہ حملہ کیا. مسلمان پیچھے ہوتے 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 یہاں تک کہ حضرت خالد جو سپاہ سالار تھے اس جنگ یمامہ ختم نبوت والی جنگ کے ان کے خیمے کو روندتے ہوئے دشمن کی فوج آگے نکل گئی. مسلمان پیچھے ہوتے ہوتے کہیں چلے گئے. حضرت خالد سیف اللہ خالد بن ولید کی بیوی دشمن کے نرغے میں آ گئی. اب بتائیں جس وقت سپاہ سالار کی بیوی عزت مسلمانوں کے سالار کی بیوی قبضے میں آ جائے دشمن کے, جنگ جیتیں گے کہ ہاریں گے؟ لگتا ہے ہاریں گے. لیکن حضرت ثابت بن قیس خطیب النبی نبی پاک کے خطیب نے یہی آواز لگائی, اور میرے محمد کے غلاموں, اور میرے پاک رسول کے ہم دوش بدوش مقابلے میں اترنے والوں, تم ایسے تھے نہیں جیسے ہو رہے ہو. انہوں نے کہا کیا کرے؟ انہوں نے کہا اپنے پرائے کا دھیان رکھ کے تلواروں کو سیدھا کر لو. انہوں نے کہا اب تو ہی بتا, شکلیں ایک جیسی, وردیاں ایک جیسی, زبان ایک جیسی, علاقہ ایک جیسا, ہم بھی عرب وہ بھی عرب, داڑیاں ایک جیسی, ان کی بھی داڑیاں ہماری بھی داڑیاں, نہ بولی کا فرق, نہ لباس کا فرق, نہ رنگ کا فرق. جب فرق نہیں کرتے پتہ نہیں چلتا یہ اپنا ہے یا پرایا ہے, یمامہ سے آیا ہے یا مدینے سے آیا ہے. تلوار کو کیا پتا کون آگے آیا؟ کوئی نشان بنا دو, کوئی نشان غور کرنا, کوئی نشان بنا دو تاکہ پتا چلے یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے. اپنے پرائے کا پتا چل جائے, کوئی نشانی بن جائے, نقشہ بدل جائے گا. مطلب کیا ہے؟ تو نعرہ بدل دے, ہم نقشہ بدل دیں گے. اب میرے لاہور کے غیور مسلمانوں ذرا بیدار ہو کے ذرا جاگ کے سننا, تو نعرہ بدل, ہم نقشہ بدل دیں گے. اب نعرہ پیچھے سے آ گیا تھا کہ آج مکان شعارہم یومئذ, اس دن نشانی علامت سمبل کہ اپنا کون, برایا کون, ختم نبوت کا منکر کون, ختم نبوت کا ہیلپر مددگار کون. آواز آئی جو میدان میں نعرہ لگائے, جس کی زبان پہ آئی یا محمد, ویسے خوشی ہوئی کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. تو میں سمجھا تھا میں آپ کے بند کر کے تلاوت کر رہا ہوں, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں اس دن 12,000 صحابہ و تابعین کا نعرہ تھا بڑا پیارا, دیکھنے والا تھا یہ نظارہ. جب صحابہ نے نعرہ یا رسول کا مارا, آپ سمجھ رہے ہیں, اس نعرے سے ہم کو دل و جان سے پیار ہے. صحابہ نے یہ نعرہ لگایا سب کا بیڑا. اگر یا نبی یا رسول کہنا شرک ہے تو ذرا منہ کر صحابہ کی طرف, ذرا بول کے دیکھ, تیرے جبڑے نہ توڑ دے, تیری زبان بدھی سے نہ کھینچ دے. یہ نعرہ صحابہ نے مارا, اس کے بغیر نہیں مسلمان کا گزارا. جو یہ کہے یہ غلط ہے وہ عالم نہیں, وہ ہے بندہ آوارہ. اس لیے یہ نعرہ صحابہ نے یا محمد 12,000 آدمی
سینے اور وہ بھی میدان جنگ میں، وہ بھی صحابہ کے رنگ میں، نعرہ چلا گیا کائنات کے انگ انگ میں۔ ایک ہے خان محمد قادری کی چڑیا والی آواز، ایک ہے خطیب النبی کی آواز، یا محمد۔ جب صحابہ نے نعرہ لگایا، اب ثابت بن قیس نے اتار کے لباس عام نیچے گرایا، اپنا کفن میرے نبی کا خطیب ساتھ لایا، کفن جسم پہ سجایا اور حضور کی وہ خوشبو جو مردوں کو لگائی جاتی ہے وہ لگائی۔ صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا موت کو صدا دے رہا ہوں، آنا ہے تو اب آ۔ کہاں تو کہاں جا کے مر گئی، وہ موت پہلو موت پہ گئی، آنے تے ہونا ہوں گے جنہیں دبو دیا تو نے کبھی ہماری راہ میں آنا بھور بن کر۔ آج موت گھبراتی پھرتی ہے، صحابہ چھاتیاں توڑے کھڑے ہیں۔ آپ نے گڑھا کھودا، سالم جو امام تھے مہاجروں کے، جس کے پیچھے حضرت عمر نماز پڑھتے تھے، امامت کے خطیبت حوصلے تھے، حضرت سالم امام تھے، حضرت عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے بھی گڑھا کھود لیا، کفن پہن لیا۔ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ کہا یہ گڑھا نہیں، یہ دیوار، نیزے ہو جائیں بدن کے آر پار، نہیں ہلے گی یہ دیوار۔ پیچھے سے بندہ ساتھ آوے اللہ اور میں کھڑا کر دے وہاں کھڑے ہیں حضرت صاحب نے اتنے کہ تھی جنہیں بھی دھکے مارو تھے، جنہیں بھی کمزور اور پیچھے دیوار ہے جاور تھے کدھے جاور تو پیچھے ہے گڑھا، گڑھے میں کھڑے ہیں نبی کے یار، ہاتھ میں ہے تلوار، فرمانے لگے اب کوئی ماں کا جایا آئے، پہلے مجھے نا پہلے ہماری لاش پہ سے گزرو گے پھر آگے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا پہلے یہ دیوار توڑو گے پھر آگے جاؤ گے۔ سیسا پلائی دیوار، یہ ہے نبی کے عاشق زار، چلتی رہی تلوار۔ یہ کون ہے؟ یہ ثابت بن قیس خطیب النبی ہے۔ لڑتے لڑتے کوٹیاں اڑ گئی لیکن ہلا نہیں اپنی منزل سے نبی کا قدم۔ اور جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر جان کو لڑایا، یہی موسم، یہی مہینہ 11 ہجری، اس کے عرس کی یہ محفل صدیق لاہور میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ عرس کے قابل ہیں، یہ لوگ عرس کے قابل ہیں۔ کوٹیاں اڑ گئی، کفن کے چیتڑے اڑ گئے، اسی خار کے اندر گڑھے میں آپ گرے ہیں۔ تو ایک آدمی جب جنگ ختم ہوئی، آنے والا کوئی آیا، اس نے آپ کو شہید گرا پایا، اس نے دیکھا خطیباں دے جسم دے اتے جڑے کپڑے ہوندے نے بڑے قیمتی ہوندے نے، ہن تواڈے جسم تے عام قمیص تے میرا ہے نا اندروں باوے میرے اس کپڑے میں ٹاکیاں لگیاں پڑ، اتو جڑا چپ ہے یہ بڑے بڑے چودھری کیے کر ہے کہ نہیں؟ غصہ کئیاں تے غصہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ میری گڈی گزرے نا میرا دل کی تک بڑی گڈی لایا ہوتا ہے وہ چپ کے رگڑ خطیب النبی کا لباس ظاہر ہے الگ تھا، زیرے بھی 20.5 سال کے دستان وہ بندہ تھلے دیکھ ہی نہیں سکتے چنگی بھلے گورنیاں دے سامنے اسی جدوں میں پیر صاحب جانے ہاں وہ جڑے ویکھدے نا انہاں نوں وہ پھر آتے اگر یہ دوسری صف والا یہ پہلی والا کی ہوتا ہے وہ میرے والے پردے بندے دیکھ ہی نہیں سکتے وہ میرا دل جی کرتا ہے تینوں ہی دیکھی جانا
نبی کا خطیب قیمتی زرے ہے اور نبی کی ختم نبوت پہ جان وار کرے. جنگ ختم ہوئی، مسلمان جیت گئے. مسلمان 1200 اور 21,000 سے زیادہ ختم نبوت کا منکر کھیت ہو گئے. کاجل مولی کی طرح کاٹ کے کر دیے کفار کے لشکر. جنگ ختم ہوئی، حضرت ثابت بن قیس کی قیمتی زرے کسی نے دیکھی. اس نے کہا کیڑا انہوں نے پتہ ہے. اکثر لوگ نہیں غلط فہمی ہوئی ہے، داتا صاحب کو کیڑا پتہ ہے. انہوں نے اتاری زرے کیڑی ہوتی ہے جیکٹ بلٹ پروف، وہ جیکٹ اتاری لے گیا. انہیں ایک دیکھا تھلے رکھی، پیر لگے اٹھ نہ جاوے، اتنے رکھ دیتا اٹھ دا فلان، اٹھ دا کچاوا. وہ نشانی دے طور تے بنیا انہیں رسا، تے رسا بن دیتا گھوڑے دے پیر، تے گھوڑا چڑھتا کھلوتا سی. کسی کو خیال ہی نہ پوے کہ اے زیرے اتنے پئیے، اور کسی کو خیال بھی نہیں سی. تے اجے شام پئی تے ایک مسلمان مجاہد کی اکھ لگی تے حضرت ثابت بن قیس آ گئے. انہاں کیوں بھرا جی وہ بندہ ایک میری زرے اتار کے لے گیا ہے. انہاں زرے لے گیا ہے تے انہیں جا کے رکھ چھٹیے دیکھے دے تھلے. تے نشانی یہ ہے دیکھے دے اتنے اٹھ دا کجاوا ہے. وہ دے نال لمبا رسا ہے، رسا گھوڑے تے پیرے چے تے گھوڑا اس پاسے چڑھدا کھلوتا ہے. تے زرے کٹھاؤ خالد بن ولید نو عطا فرماؤ. انہوں آکے ابو بکر کو لے جاؤ تے ابو بکر نو میرا پیغام دینا کہ میری زرے بیچ کے وہ فلانے بھائیے کا میں قرضہ دینا ہے، میرا قرضہ ادا کرو. جی نہیں سمجھ آئے چنگے مرے ہوئے ہیں. ساڑھے کو اتنے مارو نا پتھر اشتہار 6 کروڑ تے اشتہار دے دے کہ فوج تے پولیس تھک گئی ہے، بندے پھڑو. جرم کنے کیتا تے پڑی کتے بھی جاتے ہیں. یہ سمجھ آئے یہ ایجنسیاں جہاں کروڑوں کی ارباں کھاندیاں نے، انہاں کو پتہ نہیں پہ لگتا کیڑا مجرم ہے. تے اے آخدے کینے اساڑیاں 4 اکھاں نے. اے تسی تے جیوندے ہو، میرے محمد دا غلام بوٹیاں اڑ گئیاں نے. انہوں پتہ ہے زرے اتاری گئی ہے، کتھے رکھی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر. یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. اس لیے یہ ہے شہید ختم نبوت. اور شہید آدھینا زندہ نے ایک انج دے زندہ نے انہوں مرد بعد بھی غیب دا علم جس نبی دے غلام دے خطیب دے علم دا مرد بعد اے عالم اس نبی دے علم دا عالم کی ہوئے گا. ختم نبوت کا مسئلہ اتنی جوش والا ہے. جب مسیلمہ کذاب وہ پیلی دھبنا وہ ازرق آنکھوں والا پلید کھڑا تھا، حضرت ابو دجانہ دنا بڑھیا ہے وہ جنگ احد لے ابو دجانہ لال پٹی بنی سر تے نکلیا میدان دے وچ تے مست اٹھ دیتا. چلائی جب تلوار چلتی رہی، ظاہر ہے کہ سامنے بہت بڑی آرمی، ادھر محمد کے غلاموں کی تلواریں
چلتی رہی تلواریں، تلوار دیکھتی نہیں، گردن پہ چلی، بازو پہ چلی، پاؤں پہ چلی. حضرت ابو دجانہ کا پاؤں کٹ گیا، ایک پنڈلی کٹ گئی، ایک ٹانگ بچی، لیکن ختم نبوت کی جنگ ہے، جنگ یمامہ ہے، اور تلوار چلاتے چلاتے ٹانگ کٹ گئی، پنڈلی خون سے ہٹ گئی، اور ایک ہی ٹانگ پہ شہباز کی طرح اڑ اڑ کے وار کر رہا ہے. پتہ اس وقت چلا جب جنگ ختم ہوئی، پاؤں ڈھونڈ رہا ہے گرا کہاں. اس کو کہتے ہیں نبی کی ختم نبوت کے لیے مستی. یہ ہے صحابہ کی مستی. لڑنے والے یوں لڑا کرتے ہیں، ایک ڈانگے دے اتے بندہ جان سکتے، اور وہ بھی میدان جنگ دے وچ. میدان جنگ ہے، ختم نبوت والوں کا رنگ ہے، یہ عاشقوں کا ڈھنگ ہے، یہ عام مجاہد نہیں، یہ محمد کا ملنگ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مجاہد حضرت عبداللہ، نوجوان، پاک منافقوں کا سردار، پاک منافقوں کا، پلیدوں کا، لعینوں کا، نجس لوگوں کا سردار. میرے رب کی شان ہے، پلیدوں میں سے پاک پیدا کر دیتا ہے، پاکوں میں سے پلید پیدا کر دیتا ہے، چوروں سے مور پیدا کر دیتا ہے، موروں سے چور پیدا کر دیتا ہے. بے نیاز ہے میرا رب، جو کائنات کے سب سے بڑا مجرم انسان ابن ابی ابن سلول، اسی کا بیٹا عبداللہ میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے اڑا رہا ہے، سب سے آگے جا رہا ہے. آواز کانوں میں آتی ہے کہ عبداللہ جان پیاری ہے. اس نے کہا یہ جو جان ہے یہ نبی کی ختم نبوت پہ اللہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان. کیوں جی؟ اور سکین کا بندہ منائے تو مزہ آئے. ٹھیک ہے، تسی آکھو گے یہ تے سی کے تساں بھی ہمت کی، حاجی نواز اور بھی کوشش کی، تواڈے خطیب صاحب بھی محنت کی، تواڈی ٹیم نے بھی محنت کی، پر تساں بریانی تے نہیں پکڑ. میں آتا ہو اپنا حکیمے دے نال کھانا دی کہوں. شکر ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے میں ساڑھے اتے یہ داغ ہے. اے او قوم میں لاہوریاں دی جڑے ایک نام دے اتے ووٹ دے دیئے. کیوں بھائی جی؟ وسیم تیرے پیچھے میرا ایک یار بیٹھے سبحان اللہ. تو پہلے آدم قادری صاحب شان بھی تاکہ سے قربان تے ووٹ دا ویلا تے ان کنی کترا کچھ دے ہی نہیں. میں نے آتے کہ نوٹ لے لے ووٹ نہ لگی کہ میں کہڑا الیکشن لوں. ایک کام میں کر دیا رہا میں مر دیا تک جیڑی راہ سیکھی ہے میں تو آخ دیا. جانتا میں تُسا سارے ہوں جان کے میں تاجہ اللہ سے دیکھتا جیرے تسی جمعہ پڑھ کے آدھے جلدی سمجھ سیاست نہیں مل لگتی بندے دے پتر پڑھ سبحان کیا کہہ رہا تھا آپ کو ٹھیک کہا. ہاں پاؤں کٹ گیا خبر میں. حضرت عبداللہ جب آگے نکلے نا کسی نے کہا تھکو باپ نبی کے دشمنوں میں اول نمبر، بیٹا عاشقوں میں اول نمبر. یہ وہی عبداللہ ہے جب اس کے باپ نے کہا تھا نا صحابہ کو ذلیل ہیں یہ محمد کے غلام. جب میں آؤں گا نا طاقت میں یعنی صدر وزیر اعظم بنوں گا، میں نکالوں گا ان کو مدینے سے.
تو اور کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا جو بیٹا تھا، تلوار نکالی، باپ تھا مدینے کی سرحد سے باہر، جا کے مدینے کی سرحد پہ بیٹا کھڑا ہو گیا، باپ اپنی فورس کے سمیت آنے لگا، بیٹے نے لکیر کھینچی، کہا ابا، جی میرے بیٹے، کہا یہیں رکا، کہا سنا ہے تم نے میرے نبی کے غلاموں کو ذلیل کہا ہے، اگر یہ کہا ہے تو یہ پاؤں مدینے کی ہاتھ میں پلید پاؤں نہ رکھنا، ورنہ تو پاؤں آگے کرے گا میں گردن اتار کے پاؤں میں رکھوں۔ ہوش کے نہ کرنے میں تیرا باپ ہوں، کہا نہیں، باپ باپ ہے پر آپ ہمارے شان بڑھانگی راجڑے تم، ہمیں باپ نے باپ دا باپ آ جائے، رانجڑ میرا باپ نے کہا میں تیرا باپ، کہا اسی زبان سے پہلے کہہ کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزت والا، ورنہ یہ تیری پوری طرح چمچے کڑچے تیری کھوج یہ تکتی رہ جائے گی، میں اتنے ٹوٹے اڑاؤں گا تیرے کہ لاج پہچاننے کے قابل نہیں۔ ادھر مدنی ماہی کو خبر ہوئی کہ یہ پروپیگنڈا مشین کہے گی کہ نبی اولاد سے باپ مروا رہا ہے، ہیں بڑے نامراد، ہر گلی دے ہر کھوکھے سے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے وہیں سے غلام کو دوڑایا، دوڑتا دوڑتا ایک غلام آیا، آگے پکڑا حضرت عبداللہ کو، پیچھے ہٹ، مدینے والا غلام، بس یار کا نام آیا، عرش سے سلام، روتا ہوا گیا، جا کے گھٹنے ٹیک کے رسول اللہ کے آگے گرا اور گر کے کہا میرے ذلیل باپ نے میرے کریم کو گالی دی، فیصلہ کرنے دیا تھا، آپ نے پھر مجھے بلا لیا اور کہا میرے آقا خون مجھ میں بھی اسی کا ہے، لیکن مجھے قسم ہے میرے رب کی، لو شیطا لأتیت براسہی، تو پلکوں کا اشارہ کر، اگر پلک جھپکنے سے پہلے اس پلید کا سر تیرے پاؤں میں نہ رکھوں، کروں تیرے نام پہ جان پیدا، نہ بس ایک جان تو جہاں پیدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروں جان۔ خبر تب ہوئی جب عبداللہ ختم نبوت کے لیے اتر گیا، اور خبر آئی کہ عبداللہ بھی شہادت کا تاج پہن کے ختم نبوت کا علم لہرا کے پاک رسول کے کوچے میں پہنچ، طفیل بن عمرو اتنا بڑا سردار تھا، یہ یمن سے آیا، یمن سے اکیلا نہیں آیا، 90 گھرانوں کو کلمہ پڑھا کے مدینے آیا، انہی گھرانوں میں ایک ابو ہریرہ بھی آیا، سمجھے نا، ابو ہریرہ بھی اسی، اور ابو ہریرہ رو کے کہتے تھے میں جب آیا سا میں یتیم سا، کھان کو روٹی نہیں لبتی تھی، سن طفیل بن عمرو لے آیا، میں کیا بات طفیل، کتنے بچے تیرے طفیل، لگی ختم نبوت کی جنگ، جو اتنے ہزاروں کو مسلمان کر کے آیا، اس نے کہا ابھی جی بھرا نہیں، گردن تیری نبوت کے لیے کوئی کٹاؤں گا، سیدھا جنت میں۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی ہے، سردار تھا لیکن آج دار پہ چڑھ گیا نبی کی نبوت کے لیے، سردار تھی دارے چڑھن، سردار تھی دارے چڑھن، تھی دلدار تھی دارے چڑھن،
ایک کئی شیر نرمی ہودن پیسن گزر ازلو ندر ظلموں کا حرمی ہودن اشاق دے سالار سر مرسل محمد دے بسر اشاق دے سالار سر اور مرسل محمد دے بسر جانو جگر ایمیں ہودن دل درد تو مدینتی کرتے جگر ایمیں ہودن رکھتے رکھتے وچ کئی خطر عرشوں تے فرشوں کے گزر ملکوں بدر ایمیں ہودن یہ ہے نبی کے غلام امت کے امام کٹا کر اپنی گردن کر گئے ختم نبوت کے نام اس لیے یہ کون ہے؟ یہ طفیل ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ ثابت ہے، وہ سالم ہے، وہ زید ہے۔ حضرت زید بن خطاب لڑتے لڑتے جب آپ کے ہاتھ سے جھنڈا نیچے آیا تو وہ جو امام کا میں نے ذکر کیا حضرت سالم کا، سالم دوڑ کے آیا، گرتے ہوئے جھنڈے کو ختم نبوت کے مہاجرین کے جھنڈے کو اٹھایا۔ اب اتنی بڑا طوفان تھا سامنے، انہوں نے رکھ کے ماری تلوار، جھنڈے والا ہاتھ کٹا، انہوں نے دوسرے میں تھاما، انہوں نے دوسرے پہ ماری تلوار۔ مقصد یہ تھا ختم نبوت کا جھنڈا نیچے آئے، لیکن حضرت سالم نے جب بائیں ہاتھ اٹھا بھی کٹ لیا، انہوں نے پکڑ کے یہاں سینے سے دبایا۔ اب پیچھے پڑی تلوار کاندھے پہ، جب پورے وجود کا حصہ اڑا پھر جھنڈا نیچے آنے لگا، انہوں نے دانتوں میں دبایا کہ جسم کی پھوٹی پھوٹی نوچ لو لیکن یہ جھنڈا لہرائے گا، یہ زمین پہ نہیں۔ وہ ختم نبوت کا جھنڈا پھوٹی پھوٹی کروا کے زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ کہہ دو ان حکمرانوں سیاستدانوں کو کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ختم نبوت پہ حضرت خالد بن ولید نے ایک تھا سردار، اس کا نام تھا متمم بن نبیہ۔ متمم بن نبیہ جب آپ اس کے پاس پہنچے نا، ظاہر ہے کہ مقابل تھا، اس سے جب مذاکرات ہونے لگے، اب ذرا دیکھیں نبوت کتنی نزاکت رکھتی ہے۔ حضرت سیف اللہ خالد بن ولید نے اسے کہا کہ سنا ہے تم لوگوں نے میرے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اس نے بات کرتے کرتے ایک لفظ تھا، لفظ ذرا سننا، اس نے کہا صاحبکم، یعنی حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو تمہارا صاحب ہے۔ اب لہجہ ذرا خطرناک ہے نا، بے ادبی ٹپک رہی ہے، وہ جڑا تھوڑا انجیے نا کہ حاجی نواز صاحب کو کچھ پڑھ لگے جمعے دوبارہ، یہ جڑا تھوڑا امام ہے نا، یہ ہوتی ہیں گلاں نے جڑا تھوڑا بڑے لہجہ جڑا یہ بے ادبی ٹپک رہی۔ میری گل نہیں، ویسے میں نبی بات کر گیا کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی اس لہجے میں بات کرے، وہ جڑا تھوڑا صاحب ہے، یہ ہوتی ہیں گلاں نے۔ خالد بن ولید نے جب لہجہ دیکھا نا، حالانکہ کوئی گالی نہیں تھی، انہوں نے کہا کیا کہا؟ سامنے کوئی عام مولوی نہیں تھا، سردار کھڑا تھا، لیکن خالد نے کہا کہ تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے نبی کا نام گرے ہوئے لہجے میں لے؟ رکھ کے ماری تلوار، گردی گردن کے پاس۔ اب پڑی ادھر مدینے کے جج کے پاس پکار، احمد دیتا نے مار، احمد دیتا نے مار۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس آئی، مقدمہ آیا، آپ خالد کو کھینچ کے رکھتے، حضرت خالد کے قریب کو حضرت عمر
کھینچ کے رکھتے تھے کہ جڑا ہوئے نا چیف آف دا آرمی سٹاف صدر نو چاہیے انہوں کھینچ کے رکھے ورنہ سر چڑھ جاتا ہے. شکر ہے کھینچ کے رکھتے تھے. اسی لیے حضرت خالد بن ولید نے کچھ 1000 روپے دے دیے ایک بندے سے خوش ہو کے اسے اس کے لفظ زبان پہ. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا انہوں چوک کے چیف آف دا آرمی سٹاف کو رنگ روٹ بنا دے. 21 سکیل سے اٹھا کے چھٹے پہ رکھ دیا. آگے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو میں استعفا دے کے پنڈی جا رہا. کتنے چیف تے کتنے سپاہی تے رکھ دیتا عمر نے. اور رکھنا لے بھی سلام تے جڑا رکھی گیا جنہیں رکھیا لوگ آکھیا کہ انہیں بڑے سپاہ سالار جنہیں زندگی کی جنگ ہاری نہیں اترے آئے کہ فتح تقدیر بن گئی. انہوں چوک کے کتھے سپاہ سالار سے کتھے. آگے عمر نے کیا کہا؟ فرمایا لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی تھی کہ جتنیاں فتح ہو رہی ہیں اس سیف اللہ کی وجہ تو. سیف اللہ نہیں یا اللہ یا محمد الرسول. عمر غلط فہمیاں کٹ دیا. دوسرا فرمایا یہ جو اس نے پیسے خرچ کیے ہیں اگر دیے ہیں مسلمانوں کے بیت المال سے تو اس نے خیانت کی ہے اور جو خیانت کرے وہ ہمارا سلام. اگر اپنی جیب سے دیے ہیں پھر انہاں کیا پھر انہیں فضول خرچی کی تھی کہ فضول خرچ بھی عمر برداشت. اگو سارے جنہیں سنڈل ہو رہی ہے پشوریے پنڈویے کراچویے جتنے سپولیے پہنچ گئے سپاہ سالار پہ کول اسی تیرے نال حضری نالا کرتے بغاوت. کتھو تک چپ کے آگے آفرین سب آفرین. آخر سیف اللہ کیا تھا؟ نبی نے بولا تھا یہ اللہ کی تلوار. نبی نے حضرت کا میٹ کے نہیں لقب دیتا سی. انہیں اگوا کیا سارے چھوڑ جاؤ تو نکل جاؤ اتو. انہیں آکھیا قریبنی بیزتی ہو گئی اسی تیرا 100 روپے دے دیا. انہیں آکھیا سپاہی دا کم میں لڑنا سالار سب تاوی تلوار ہاتھ وچ سپاہیاں تاوی تلوار ہاتھ. تسی مینو آپ کو چھاڑے ایک جگہ جڑی ممبر تے بیٹھ تھلے تے اٹھو جی حضرت صاحب آؤ جاؤ تے میں اتھوں ہی چکاں گا اے رومال اتھے تے اے اتھے تے میں کہاں لو چودھری جی مسیح کے پڑی مہینہ وٹا خدیم اسلام تے میں نو چک کے مؤذن والی جگہ تے بٹھا دیتا نے. لیکن ایک کلیجے دا کام ہے. ارے کلیجے محمد عربی نے تیار کیتے. فرمایا مجاہد کا کام ہے سرحد پہ لڑنا. کبھی اس منزل پہ کبھی اس منزل پہ. یار کو یار نے چنا ہے. یار جہاں چاہے رکھ دے وہاں صدا آئی. عمر تجھے سلوٹ ہے. یہ سارے پرزے ہیں. تو جس پرزے کو جہاں چاہتا ہے وہیں پھر. خالد بن ولید نے جنگ یمامہ میں 21,000 ختم نبوت کے منکر کو اسی مٹی میں رول کے اور صحابہ نے 1200 صحابہ نے کوئی کسی کا پاؤں کٹا وہ الگ, کسی کے کان کٹے وہ الگ, کسی کا سینہ پھٹا وہ الگ. کچھ بیویاں تھیں جن کے بازو کٹ گئے اسی ختم نبوت کی جنگ میں وہ الگ. جو جان سے گئے وہ 1200 تھے.
ایک حضور کا بہت پیارا غلام حضرت عمار بن یاسر، وہ عمار بن یاسر جس کی ماں نے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام کی جڑوں میں خون دیا تھا، یہ اس عظیم ماں کا بیٹا کان کٹ دیا ختم نبوت کی جنگ یمامہ میں، کان کٹ دیا کہ بندے کا کان کٹ جائے کہ بندہ سونا نہیں لگتا ہے نا جی، نہیں لگتا سونا کہ آپ آئے نا کہ ایک جیدے دیر میں تھوڑا جیا وہ خلیش سی تے خار سی، انہیں ویکھیا تے انہیں آکھا ذرا تھوڑی عزت گھٹاوا، انہیں آکھا اوئے کان کٹیا، یہ آپ دے نا لوگ کانے اوئے کان کٹیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے سنا، مسکرا کے کہا لبیک وہ جنہیں تانا مارے انہیں آکے غصے جاوے گا، کوئی دو چار سناوے گا، انہیں ویکھیا گلاب کی طرح کھیل گیا منہ، انہیں آکھیا میں تو تینوں تانا مارے ہے، تینوں عیب تیرا تینوں دکھایا ہے، تو خوش ہو کے میں نے آتا ہے لبیک ایک والی کوڑ پیر جی واللہ کی فرنٹ سیٹ تے بندہ سو جائے تے ڈرائیور نوں تکلیف بڑی ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں نا جی شکر نہیں حساب کتاب نال بندہ کھاوے تاکہ کم از کم جمعے تے نیندر تے نہ تسی چنگے ہو گئے آدھے ایڈتے ہو سمجھدار ہو رہا جتی بھی نال جب ایک کے رکھ کے ہوتے ہیں تاکہ انہیں قادری صاحبہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہ پچھو پہلے کی طرح پھٹ اٹھ کے آتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ 3 منٹ کتے ہوئے نہیں تے راجے خاجے جات پاٹ تے بڑا نت نت ہاتھ لگتا نہیں کرما والا بیلا لال سبب دے پھر کدوں ہوئے گا اگست میں آنا تے 13 اگست کے نیڑے نیڑے تے میں بھی آتا اج میں جمعہ شام 7 بجے پڑھنا نسنا نہیں سبحان اللہ کیا کہہ رہا تھا کان کٹا ختم نبوت کے لیے اور کسی نے غصہ دلانے کے لیے کہا اے کان نہ لیا وہ کان کٹیا خوش ہو کے آتا لبیک انہیں رکھا میں تنوں چڑھایا تے تسی مسکرا کے میں نے انج فرمایا کہ میرا دل آ کے میں دوبارہ آتا ہوئے کان کٹیا انہیں آکھا جس بڑی آئی ہے میرا انہیں آکھا تنوں غصہ نہیں آیا انہیں آکھا اسے کان دے ہوتے تے جیوتا پھرتا انہیں آکھا مطلب کیے انہیں آکھا اے پیر سلامت نے کی فائدہ ہاتھ سلامت نے کی فائدہ اے کان یار بھی ختم نبوت میں کٹیا ہے ایسے فخر تے لگا پھرتا مرد حق مرد غازی خان نیازی عمران نیازی نہیں ہوئے تب پوری ساجا ہے ایک جھگڑا بھی آگے اللہ کے طرف ایک یہ نیازی کا نعرہ لایا حضور مولانا عبدالستار خان نیازی گواہ رہنا عبدالستار کا کیا لگنا دوسری گواہ نہیں بڑھتے مولانا عبدالستار خان نیازی مرد حق مرد غازی مولانا عبدالستار خان نیازی جب ان کو ختم نبوت کے اس مقدمے میں میرے مقدس فوج کے میجر نے دے دی سزا کال کوٹری موت کی سزا مولانا عبدالستار خان نیازی جب جیل میں تھے تو ان کا وزن کم تھا
جب موت کی سزا اور کان کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، خون بڑھ گیا۔ یہ گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ گھٹتا ہے۔ ان کا ویٹ بڑھ گیا۔ جب بلایا گیا باہر اور پوچھا فوج کے میجر نے، مسٹر نیازی آپ کی ایج، عمر کتنی ہے؟ مولانا نیازی نے آگے بڑے سکون سے جواب دیا، کہا 7 راتیں اور 8 دن۔ 7 راتاں تے 8 دن۔ انہیں آخیا اتنا بڑا عالم ہو کے اتنا بڑا جھوٹ ختم نبوت دے نعرے مارتا ہے کہ 7 راتاں تے 8 دن تے داڑھی چٹی ہو لگی ہے۔ انہیں آخیا میجر، آواز انہوں کی بڑی تمام سی، میجر جو راتیں موت کی کوٹڑی میں ختم نبوت کے لیے کٹی ہے، عمر وہی ہے، باقی فضول گزر گئی۔ آج تمہیں مبارک ہوئے، یہ عمر یہی ہے جڑی میرے حضور کے ختم نبوت کی اس مجلس سے ان عظیم شہداء کی یاد دے وچ کہ اس عظیم جمعے پہ گزر رہی ہے، یہی تمہاری اصل سرمایہ ہے، یہ اصل موڑی ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے آتا تمہاری سالہ کی عبادت ہے یہ 7 گھنٹہ۔ تھوڑیاں مجھاں گاواں اٹھاں دی قربانی اس 1.5 گھنٹے نہ نہیں بن سکتی۔ تھانوں مبارک، خیر مبارک سے آپ کو، تھانوں مبارک ہوئے کہ وقت اساں مر جانا ہے، قبراں میں جانا ہے، محبوب نے آنا ہے، پھر ایک من یعمل مثقال ذرۃ، قرآنی وعدہ ہے کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے وہ قدرت تولے گی بھی، دکھائے گی بھی۔ اور 1.5 گھنٹہ جڑا لا بیٹھے انہیں صدیوں سے بھاری ہو جانا۔ نہ دوارا میں منہ ویکھن آیا، نہ تسی میرا منہ ویکھن آئے ہو، تسی بھی اس واسطے سفر کر کے آتے ہو۔ آج جا کے سنیے دے کی ایک قادری ہوئی علی یار دی کیڑی گل سنا۔ میں بھی یہی واسطے آتا ہوں نا کہ میرے جڑے جگری یار نے، میرے جڑے 8ویں دن دے بیلی نے، میں جاواں گا یار دیاں گلاں ہی نہ سنا، یار دیاں جڑیاں گلاں نے رحمت دیاں چھلاں نے۔ حضور دا ایک غلام سی، عبداللہ بن مبارک کو دا نام سی، وہ کلا بیٹھا رہتا سی اپنے حجرے نو تالا مار کے، تے یار آ کے کھڑے آتا کہ یار کدے باہر بھی آیا کر، پھٹیاں دے دے نال آیا کر، ہاتھ ہاتھ ملایا کر، ساڈے نال چاشا پیتا کر۔ انہاں کیا اجلس مع النبی والصحابہ والتابعین، میں تو نبی پاک کر بیٹھا ہوں گا، میں تو صدیق عمر کے عثمان کے مولا علی نال بیٹھا ہوں گا، میں تے حضرت سعید تے اویس کرنی نال بیٹھا ہوں گا، تے انہاں نوں چھڈ کے میں تانوں کیوں ملاں؟ کیا خدا کر سارے ٹر گئے، تو نال کتے بیٹھا ہوں گا؟ سن لو، انہاں کیا کلا دے کے تالا مار کے حجرے نوں کسی ویلے مدینے والے کی گل چھیڑ لینا، ذمہ داری سے کہہ رہا۔ انہوں نے کہا میں کبھی ان کی بات، کبھی صدیق، کبھی مولا علی، کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی فاطمہ الزہرا، کبھی اویس کرنی، کبھی سعید بن جبیر، کاش جنہ دیا میں کرتا نہ گلاں وہ میرے نال ہوں گے۔
جب صدیقیہ آ جاندے ہو تسی کسی نہ ویلے رب نال ہوندے ہو کسی ویلے تسی میرے نبی نال ہوندے ہو کسی ویلے تسی یمامہ والے نال ہوندے ہو کسی ویلے علی نال ہوندے ہو کسی ویلے غوث جلی نال ہوندے ہو کسی ویلے مہر علی نال ہوندے ہو کہہ رہا ہوں آیا کرو جلدی آیا کرو یہی بخشش کی گھٹا ہے جب میں نہیں ہو رہا نا پھر تو نہیں کر کے حاجی صاحب کو تلوار دینا اس جمعے آ رہے ہیں میں تمہیں نہیں ہو رہا ایسا بجا پھر تجھے آ رہا ہے آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر جس کے ہوتے تھے زمانے میں تو کہاں ہے مگر ہے دوست پرانے میں فکر نہیں کرنی میں انشاءاللہ جاؤں گا دے جلدی واپس آؤں گا اتھے بھی میں تھک لین نہیں چلیا اتھے بھی ایک ڈیوٹی دیر کر دیکھو نا جی میرے پیر صاحب نے جو میرے شریف نے